رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں یعنی پیدائش تا مکاشفات تفصیلی مطالعہ پیش کر رہے ہیں۔ عزیزو، ابھی ہم پرانے عہد نامے کے مطالعے میں سے یسایہ نبی کی کتاب پر پہنچے ہیں۔ یہ پرانے عہد نامے کی پہلی نبوتی کتاب ہے، اور آج ہم چوتھے باب کے ساتھ 5ویں باب کی پہلی 7 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلی قسط میں ہم نے تیسرے باب کا مطالعہ کیا تھا، اور اس باب میں تمام بدکار مرد اور خواتین سب لوگوں کی بات کی گئی۔ وہ سب خداوند سے پھر گئے، اور ان کی خواتین نے ظاہری نکھار کیا، اور انہوں نے غیر قوموں کے خدا کی عبادت کی، اور ہم نے جانا کہ خداوند ان کے خلخال کی زیبائش لے لے گا، اور مستقبل میں مسیح کی بادشاہی کے دور میں وہ نئے طور پر تیار ہوں گے جو صلیب پر مسیح کے کام سے منسلک ہوگا۔ یہ اس نرم روح کی خوبصورتی یعنی باطنی خوبصورتی ہے۔ یہ روح القدس کے انسان میں بسنے کا نتیجہ ہے، اور خدا کے فضل سے ہم چوتھے باب کے خوبصورت الفاظ کا آج مطالعہ کریں گے۔ یہ رویدگی یعنی مسیح کے متعلق ہے، اور اس کے بعد 5ویں باب کا مطالعہ کریں گے جس کی پہلی 5 آیات بہت مؤثر ہیں، جو پاکستان کے گیت کے بارے میں ہے۔ پاکستان کیا ہے؟ یہ کس کا پاکستان ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ عزیزو، ممکن ہے کہ یہ سب باتیں آپ کے لیے نئی ہوں، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں ضرور ارسال کریں، ہم اس کا جواب آپ کو ضرور دیں گے۔ آج کے پروگرام کے آغاز سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید بھائی یوسف۔ شکریہ بھائی۔ آپ کیسے ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ اور اسٹوڈیو میں آئے ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ آپ مطالعے کے لیے تیار ہیں؟ اپنی بائبل کے ساتھ ساتھ کاپی اور پین ساتھ رکھیں اور ہمارے ساتھ شامل ہوں تاکہ ہم ان کتب کے مطالعے سے زیادہ سیکھ سکیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ خوش آمدید بھائی۔ شکریہ بھائی۔ بھائی یوسف، ہم چوتھے باب پر پہنچے ہیں۔ آپ ہمیں چوتھے اور پھر 5ویں باب کا عنوان بتائیے۔ میں آج چوتھے باب کا خلاصہ کروں گا تو یہ سیون کے پاک ہونے اور آنے والے جلال کی واضح طور پر یہاں اس باب میں بات کرتا ہے۔ 5ویں باب میں پاکستان کا گیت ہے، اور 6 مرتبہ افسوس کہ یہ پاکستان کی جنگلی انگوروں کو ظاہر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، چوتھے باب میں خداوند سے ان کی پاکیزگی کی بات کرتا ہے۔ ان کی ناپاکی اور بدکاری کو دور کیا۔ اس نے خداوند کی طرف سے رویدگی کی بات کی۔ اب میں کچھ آیات پڑھوں گا، اس کے بعد آپ سے سوال کروں گا۔ چوتھے باب کی دوسری آیت، تب خداوند کی طرف سے رویدگی خوبصورت و شاندار ہوگی، اور زمین کا پھل ان کے لیے جو بنی اسرائیل سے بچ نکلے لذیذ و خوشنما ہوگا۔ اور یوں ہوگا کہ جو کوئی سیون میں چھٹ جائے گا اور جو کوئی یروشلم میں باقی رہے گا، بلکہ ہر ایک جس کا نام یروشلم کے زندوں میں لکھا ہوگا مقدس کہلائے گا۔ جب خداوند سے ان کی بیٹیوں کی گندگی کو دور کرے گا اور یروشلم کا خون روح عدل اور روح سوزان کے ذریعے سے دھو ڈالے گا، تب خداوند پھر کوہ صہیون کے ہر ایک مکان پر اور اس کی مجلس گاہوں پر دن کو بادل اور دھواں اور رات کو روشن شعلہ پیدا کرے گا۔ تمام جلال پر ایک سائبان ہوگا، اور ایک خیمہ ہوگا جو دن کو گرمی میں سایہ دار مکان اور آندھی اور جھڑی کے وقت آرام گاہ اور پناہ کی جگہ ہوگا۔ بھائی یوسف، یہ آیات کس بارے میں ہیں اور یہ کب ہوئیں؟ یہ اس دن کے متعلق بات ہے جو یہاں ان 2 آیات میں لکھا ہے، اور پہلی آیت میں بھی یہ بات ہوئی۔ یہاں پر پہلی آیت میں واضح طور پر لکھا ہے، اس وقت ساری عورتیں ایک مرد کو پکڑ کر کہیں گی۔ یہاں پر خداوند کے دن کی رات کا ذکر ہے۔ یہ بڑی مصیبت کا دن ہے۔ یہاں اس دن کا سویرا ہے جس میں مسیح سلطنت کرے گا، اور یہاں خداوند نے ایک نام دیا رویدگی، اور یہ بائبل مقدس میں 7 مرتبہ آیا ہے، اور یہاں پہلی مرتبہ سب سے پہلے یہ یسایہ کے چوتھے باب میں آیا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ یسایہ کے 11ویں باب میں آیا ہے، اور پھر اس کے بعد یسایہ کے 53ویں باب میں، اور یہ یسایہ میں 3 مرتبہ آیا ہے، اور یرمیہ میں 2 مرتبہ 23 اور 33ویں باب میں۔ بائبل مقدس میں مسیح کو 7 مرتبہ تا کہا گیا، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی زندگی پر غور کرنے والوں پر اس کا اچھا اثر ہوتا ہے، اور وہ جنگل کے باقی درختوں سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ جی ٹھیک ہے،
भाई यूसुफ, बिगड़ी हुई कौम और ताक की तशबीह में क्या मुमासलत है? इससे पहले तीसरे बाब में सारी कौम का जिक्र हुआ कि वो सब के सब बदी में पड़े, जबकि रुईदगी का ताल्लुक जिंदगी और ताजगी से है। आप हमें मसीह यानी रुईदगी और बतौर इंसान उसकी जिंदगी का मुवाजना उस कौम से करके बताएं। मसलन जब याकूब ने अपने बेटों को बरकत दी तो यूसुफ से कहा, यूसुफ एक फलदार पौधा है, ऐसा फलदार पौधा जो पानी के चश्मों के पास लगाया गया। और हमने यूसुफ की कहानी में देखा कि यूसुफ की जिंदगी अजीम थी। वो बहुत ही दीनदार शख्स था, पर उसकी असल खूबसूरती इस बात से है कि वो मसीह की एक छोटी सी अलामत है, और यूसुफ में हमें छोटी छोटी खूबियां नजर आती हैं जो कि मसीह में कामिल तौर पर पाई जाती हैं। मसीह को 7 मरतबा ताजगी या रियुदगी कहा गया है। और फिर मैं कहूंगा कि इससे अगले बाब में पाकिस्तान का जिक्र है। फिर खुदावन ने सब कुछ किया और उस पर फल लगने का इंतजार किया, पर उस पर जंगली अंगूर लगे। और मसीही के वसीले फल आता है क्योंकि उसमें जिंदगी है। और यूहन्ना के पहले बाब में लिखा है कि उसमें जिंदगी थी और उसी के पास जिंदगी है। सही। तीसरी आयत है, जो कोई यरूशलेम में बाकी रहेगा, बल्कि हर एक जिसका नाम यरूशलेम के जिंदों में लिखा होगा, मुकद्दस कहलाएगा। इसमें यरूशलेम में बाकी रहने वालों और जी उनकी खूबियों का बयान है। हमें मजीद बयान करें कि बाकी बचे लोगों के साथ क्या होगा। जी, इस वक्त जो यरूशलेम में रहता है, ये उसके लिए इस्तेहकाक की बात है, क्योंकि यरूशलेम की जमीन दुल्हन होगी। यकीनन हम मसीह की बादशाही के दौर की बात कर रहे जी हैं। बिल्कुल, जो अब ये तक नहीं आया, और ये पर मौजूदा वो दौर की आएगा। बात नहीं है। अभी सब लोगों पर फजल होता है और खुदावंद गुनाहगारों को तौबा की दावत देता है, ताकि गुनाहगार तौबा करें और वापस लौटें। वैसे आगे बढ़ने से पहले मैं कहूँगा, अक्सर लोग यरूशलेम जाना चाहते हैं जी ताकि हाजी कहलाए जाएं या फिर कुछ और, जिससे मालूम हो कि उन्होंने पाक मुकामों की ज़ियारत की है। उन्हें लगता है कि ऐसे लक़बात हासिल करने से खुदावंद की नज़र में उनका रुतबा बढ़ जाता है। भाई यूसुफ, क्या यरूशलेम या किसी खास मुकाम और जगह पर जाने से हम खुदावंद के करीब आ जाते हैं? इब्रानियों के 13वें बाब में पौलुस ने कहा, बस आओ उसकी जिल्लत को अपने ऊपर लिए हुए खैमे के बाहर उसके पास चलें। यरूशलेम में मसीह ने जिल्लत उठाई और मसलूब हुआ, और हमें भी खैमागाह से बाहर जाना है। और मुकाशवा के 11वें बाब में यरूशलेम के अजीम शहर को अलामती तौर पर सदूम या फिर मिस्र कहा गया। सदूम में नापाकी थी और मिस्र में खुदा के लोगों को सताया गया। दरअसल यरूशलेम या फिर किसी और शहर में चले जाने से आपको किसी किस्म का कोई एजाज हासिल नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ कोई कायम रहने वाला शहर नहीं, हम आगे आने वाले शहर की तलाश में हैं। तो मसीह की बादशाही के दौर में यरूशलेम में रहने वालों में क्या खास होगा? देखें, अगर हम 87 ज़बूर पढ़ें, जो खूबसूरत ज़बूर है, तो इसमें इस दौर की बात हुई है और लिखा है कि सेऊन के बारे में कहा जाएगा कि फलां फलां आदमी उसमें पैदा हुआ था तब, जो यरूशलेम का शहरी हो। इसलिए ये जो शहरी हो। सच में बहुत ही फख्र की बात है। और हमने कहा कि हम आसमान के शहरी हैं, हम यहाँ के नहीं। और मैं कहूँगा कि हम आसमान के शहरी हैं और हमारे सारे नाम वहाँ लिखे हैं, क्योंकि यहाँ हमारा कोई रहने वाला शहर नहीं। और मैं कहूँगा कि जब यरूशलेम मसीह की ज़मीन दुल्हन बनेगी तो उसमें सब रहने वाले मुकद्दस कहलाएंगे, क्योंकि हमारी सल्तनत कायम करने से पहले हमारा खुदावंद सब ठोकर खाने वाली चीजों और बदकारी को खत्म करेगा। और मैं कहूंगा कि तब वहां पर मुकद्दसीन बाकी रहेंगे। सही। अब हम मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनका सवाल। चौथी आयत के आखिर में लिखा है, रूह अदल और रूह सौजान के जरिए। यहाँ पर रूह अदल रूह सौजान के क्या मानी है? भाई आतिफ ने चौथी आयत का हवाला दिया, जब खुदा उनसे उनकी बेटियों की गंदगी को दूर करेगा और यरूशलेम का खून रूह अदल और रूह सौजान के जरिए से धो डालेगा। रूह अदल और रूह सौजान से क्या मुराद है? यकीनन यरूशलेम और सिय्योन में दो बुराइयां थीं, नापाकी और नारास्ती यानी खून। नारास्ती ये कि वो मुखालफ मसीह को कबूल करेंगे, और जब खुदा का बेटा मसलूब हुआ तो उन्होंने उसके खिलाफ ये अल्फाज कहे, उसका खून हमारी औलाद और हमारी औलाद की गर्दन पर। उन्होंने दो गुनाह किए, मसीह को रद्द किया और मुखालफ मसीह को कबूल करेंगे। पर इस कौम और शहर और लोगों की गंदगी को कौन धोएगा? और फिर लिखा है कि
जब खुदावंद सिय्योन की बेटियों का गंध दूर करेगा और यरूशलेम का खून रूहे अदल और रूहे सुजान के जरिए धो डालेगा। और फिर मलाकी के तीसरे बाब में लिखा है, पर उसके आने के दिन की किसको ताब है, और जब उसका ज़हूर होगा तो कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वो सुनार की आग और धोबी के साबनों की मानिंद है, और वो चांदी काटने और साफ करने वालों की मानिंद बैठेगा। दूसरी और तीसरी आयत में दूसरी तीसरी आयत में बड़ी मुसीबत के दिन का जिक्र है। बाइबल हमें बताती है कि कलीसिया उस मुसीबत के दौर से हरगिज नहीं गुजरेगी। क्यों? क्योंकि मुसीबत या याकूब की मुसीबत का मकसद यह है कि सिय्योन की बेटियों का जी। गंध धुल जाए और यरूशलेम का खून रूहे अदल और रूहे सोजान के जरिए से धो डालेगा। और खुदावंद हमें किस तरह साफ करता है। अफसोस 5वें बाब में ये लिखा है कि कलाम के साथ पानी से गुसल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए। खुदावंद हमें अपने कलाम मुकद्दस से साफ करता है, पर उस कौम को बड़ी मुसीबत के दौर से गुजरना है ताकि वो तौबा करें और खुदावंद के पास लौट आएं, तब वो उन्हें कबूल करेगा। सही। गुफ्तगू जारी रखते हुए 5वीं आयत पढ़ते हैं। तब खुदावंद फिर कोहे सिय्योन के हर एक मकान पर और उसकी मजलिस गाहों पर दिन को बादल और धुआं और रात को रोशन शोला पैदा करेगा। भाई यूसुफ, आप मुझे साइबान और बादल के मुतालिक बताएं, यहाँ से क्या मुराद है? देखिए, हम इसमें आगे पढ़ते हैं कि तमाम जलाल पर एक साइबान होगा, और हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि तमाम जलाल का एक साइबान होगा। यानी जब मूसा ने खैमा कायम किया तो वो जलाल से भर गया। और मैं कहूँगा कि उस दौर में सिर्फ जलाल खैमा पर नहीं बल्कि हम सब पर भी होगा, और तमाम जलाल साइबान की एक तरह होगा। साइबान की तरह होगा। और फिर लिखा है कि तब खुदावंद फिर कोहे सिय्योन के हर एक मकान पर और उसकी हर मजलिस गाहों पर दिन को बादल और धुओं और रात को रोशन शोला पैदा करेगा। और हम खरूज के 13वें बाब में ये देखते हैं कि जब बनी इसराइल मिस्र से निकल आए तो दिन को उन पर बादल और रात को आग का सतून उनके साथ होता था। और यहाँ इस बात का जिक्र है कि जलाल पहले से ज्यादा शानदार होगा, जैसे खुदा ने मूसा के जरिए खैमा इज्तिमा को कायम किया, जब मूसा ने खुदा के कहने पर खैमा इज्तिमा बनाया। हिजकिय्याह की किताब में लिखा है कि खुदाउन का जलाल हैकल और उस शहर से चला गया। मतलब जब मसीह वापस आएगा तो मसीह की बादशाही में जलाल वापस आएगा, जलाल का बादल सही। सारी जमीन पर होगा और जमीन मामूर होगी। जी। अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद के वक्त आरामगाह और पनाह की जगह हो। इन अल्फाज के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं कहूँगा कि ये अल्फाज हमें यसाया के 32वें बाब की याद दिलाते हैं। देखो, एक बादशाह सदाकत से सल्तनत करेगा और शहजादे अदल से हुक्मरानी करेंगे। वो मसीह है जो सब कौमों और सारी दुनिया पर सल्तनत करेगा। और लिखा है, और एक शख्स आंधी से पनागा की मानिंद होगा और तूफान से छुपने की जगह और खुश्क जमीन में पानी की नदियों की मानिंद और मांदगी की जमीन में बड़ी चट्टान के साय की मानिंद होगा। और हम जानते हैं कि बनी इसराइल 7 ईदें मनाया करते थे। पहली ईद ईद फसा वो मसीह की आमद पर पूरी होगी। मसीह की ईद फसा, मसीह ईद फसा पर कुर्बान हुआ, और आखिरी ईद खैमों की ईद है। वो कब पूरी होगी? लेकिन अभी वो पूरी नहीं हुई। आखिरी जमाने में जब मसीह सल्तनत करेगा तब वो खैमों की ईद पूरी होगी। और फिर मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि वही हम पर साया करता है। और नूह की किताब में लिखा है, हमारी जिंदगी का दम खुदावंद का ममसू उनके गढ़ों में गिरफ्तार हो गया, जिसकी बाबत हम कहते थे कि उसके साय के तले
ہم قوموں کے درمیان زندگی بسر کریں گے ایک ہے جو مر کر جی اٹھا ہے، تو وہ کون ہے؟ وہ مسیح ہے۔ جو مر جاتا ہے اس کا سایہ نہیں رہتا، پر مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور اس کے سائے سے زیادہ پیاری اور خوبصورت چیز کوئی نہیں۔ آپ کے الفاظ سے مجھے یاد آیا کہ مسیح کے کام اور اس کے سلطنت کو سائبان یا خیمہ کہا ہے، مطلب داؤد کی سلطنت کو گرا ہوا مسکن کہا گیا، جی ہاں، پر مسیح دوبارہ آ کر اس کو قائم کرے گا، اور لکھا ہے میں اس روز داؤد کے گرے ہوئے مسکن کو کھڑا کر کے یہ خیموں کی عید ہوگی۔ پہاڑ پر مسیح کی صورت بدلی تو پطرس نے جی کہا ہاں، مرضی ہو تو میں یہاں 3 ڈیرے بناؤں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ مسیح ہی وہ واحد بادشاہ ہے جس کے پاس خیمہ ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اب ہم 5ویں باب کو پڑھنا چاہیں گے، اور اس کا عنوان ہے تاکستان کا گیت۔ بھائی یوسف، آپ مجھے تاکستان کے متعلق بتائیں، اس کے کیا معنی ہیں؟ آ، زمینی لوگ، میں کہوں گا کہ خاص کر کے یہودا کا گھرانہ تاکستان ہے۔ لکھا ہے میں اپنے محبوب کے لیے گیت گاؤں گا، اور خداوند نے مسیح کے لیے کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اور خدا نے کہا کہ اب میں اپنے محبوب کے لیے محبوب کا ایک گیت اس کے تاکستان کی بابت گاؤں گا۔ خدا کو مسیح سے محبت ہے اور مسیح کو لوگوں سے، پر افسوس کہ جن لوگوں سے مسیح کو محبت ہے وہ اس سے محبت نہیں رکھتے، بلکہ میں کہوں گا کہ جب وہ مصلوب ہوا تو وہ اس کے دکھوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور اس نے ان کے لیے بہت دکھ اٹھایا اور جو ان کے لیے اچھا تھا وہ کیا، پر افسوس کہ وہ بے وفا ہیں۔ اور باپ کے باقی حصے میں ان لوگوں کے رویوں کا ذکر ہے۔ بھائی یوسف، اب میں 5ویں باب کی پہلی 7 آیات پڑھنے کے بعد آپ سے سوال کروں گا۔ اب میں اپنے محبوب کے لیے اپنے محبوب کا ایک گیت اس کے تاکستان کی بابت گاؤں گا۔ میرے محبوب کا تاکستان ایک زرخیز پہاڑ پر تھا، اور اس نے اسے کھودا اور اسے پتھر نکال پھینکے اور اچھی سے اچھی تاکیں اس میں لگائیں، اور اس میں برج بنایا اور ایک کوہلو بھی اس میں تراشا، اور انتظار کیا کہ اس میں اچھے انگور لگے، لیکن اس میں جنگلی انگور لگے۔ اب اے یروشلم کے باشندوں اور یہودا کے لوگوں، میرے اور میرے تاکستان میں تم ہی انصاف کرو کہ میں اپنے تاکستان کے لیے اور کیا کر سکتا تھا جو میں نے نہ کیا، اور اب جو میں نے اچھے انگوروں کی امید کی تو اس میں جنگلی انگور کیوں لگے؟ میں تم کو بتاتا ہوں کہ اب میں اپنے تاکستان سے کیا کروں۔ میں اس کی باڑ گرا دوں گا اور وہ چراگاہ ہوگا، اس کا احاطہ توڑ ڈالوں گا اور وہ پامال کیا جائے گا، اور میں اسے بالکل ویران کر دوں گا، وہ نہ چھانٹا جائے گا نہ نرایا جائے گا۔ اس میں اونٹ کٹارے اور کانٹے اگیں گے، اور میں بادلوں کو حکم کروں گا کہ اس پر میہ نہ برسائیں۔ سو رب الافواج کا تاکستان بنی اسرائیل کا گھرانہ ہے، اور بنی یہودا اس کا خوشنما پودا ہے۔ اس نے انصاف کا انتظار کیا پر خون ریزی دیکھی، وہ داؤد کا منتظر رہا پر فریاد سنی۔ یہ الفاظ بہت مشکل ہیں، پر بھائی یوسف، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اسرائیل کو کتنی بار تاکستان کہا گیا ہے؟ بائبل مقدس میں قضات کی کتاب کے 9ویں باب میں اسرائیل کے لیے لکھا ہے، میں کو جو خدا اور انسان دونوں کو خوش کرتی ہے، عمودی سمت میں خدا کو اور افعی سمت میں انسان کو۔ بنی اسرائیل وہ تاکستان نہیں بن سکے جو خدا اور انسان دونوں کو خوش کرے۔ وہ اس میں ناکام ہوئے، اور خداوند نے ان کی ناکامی بتائی۔ نہ صرف وہ پھل لانے میں ناکام رہے بلکہ ان پر جنگلی انگور لگے، اور میں کہوں گا کہ 8ویں آیت سے آگے ان پر جنگلی انگوروں کا ذکر ہے۔ اور جب مسیح آیا تو وہ پھل نہ لائے، اور نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے وارث کو قتل کیا۔ متی کے 21ویں باب میں اس کی تمثیل ہے، اور اس میں وہ مسیح اور تاکستان کے بارے میں بات کرتا ہے۔ بدکار باغیوں نے مالک کے نوکر کو اس کا پھل نہیں دیا، اور آخر کار جب مالک نے اپنے بیٹے کو بھیجا تو انہوں نے کہا یہی وارث ہے، آؤ اسے قتل کریں۔ اور پھر آخری آیت میں ہم نے پڑھا کہ اس نے انصاف کا انتظار کیا اور خون ریزی دیکھی، اور وہ داد کا منتظر رہا پر فریاد سنی، اور اس سے ہمیں گلگت کا مقام یاد آتا ہے جہاں پاک لہو بہا، اور انہوں نے سنگین الفاظ بولے۔ انہوں نے کہا اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر ہو، اور ہم نے پڑھا کہ اس نے انصاف کا انتظار کیا پر فریاد سنی۔ پلاطس مسیح کو مصلوب کرنا چاہتا تھا، لیکن لوگوں نے حکمران کے خلاف بلاوا کیا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ مسیح کو مصلوب کیا جائے، اور ان کی سنی گئی، مطلب کہ پلاطس نے ان کی خواہش کو پورا کیا۔ وہ انصاف کا منتظر رہا، خون ریزی دیکھی، داد کا منتظر رہا۔ صحیح۔ بھائی یوسف، میں دونوں پاکستان میں موازنہ کروں گا۔
وہ جو خدا اور انسان دونوں کو خوش کرنے میں ناکام رہے، اور مسیح جس نے یوحنا 15 میں کہا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، آپ ہمیں بتائیے کہ اس نے خدا اور انسان دونوں کو خوش کیسے کیا؟ آئیں اس کی 3.5 سال کی زمینی زندگی پر غور کرتے ہیں جس کے متعلق ہم جانتے ہیں، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ اس نے ساری زندگی خدا کو خوش کیا، اور جیسے خدا کو ایسا شخص مل گیا جو اس کے دل کے مطابق ہے، اور جب اس نے بپتسمہ لیا تو آسمان کھل گیا اور آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اگر آپ اس کی زمینی زندگی پر غور کریں تو اس نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں کیا، دوسروں کا ہمیشہ بھلا کیا۔ وہ بھلا کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا، اور خدا نے کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اس نے انسانوں کے دلوں کو خوشی پہنچائی اور لوگوں کو شفا دی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بیمار خود کو کتنا حقیر سمجھتا ہے، پر وہ شفا پا کر خوش ہوئے اور وہ سب کو شفا دیتا پھرا، اور اس نے اپنے معجزوں سے لوگوں کے دلوں کو خوش کیا۔ بیوہ کے اکلوتے بیٹے کو زندہ کیا جو مر گیا تھا اور اس کی ماں کو دیا۔ اس کو کتنی خوشی ملی، اور مسیحی انگور کا حقیقی درخت ہے۔ اور میں کہوں گا کہ بنی اسرائیل اور بنی یہودا ناکام پاکستان کی علامت ہے، یہ دونوں ناکامی کی علامت ہیں۔ پر اسی زبور میں لکھا ہے تو مصر سے ایک تاک لایا، تو نے قوموں کو خارج کر کے اسے لگایا، پر افسوس کہ اس پر جنگلی انگور اگے، اور ان کا پھل ان غیر قوموں کے لوگوں کی مانند تھا جو کہ خداوند کو نہیں جانتے۔ صحیح، چلیے مہمانوں سے ان کا سوال جانتے ہیں۔ مسیح نے کہا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، ہم اس کی ڈالیاں ہیں۔ پھر ناکام ڈالیاں اس حقیقی درخت سے جڑنے کے بعد ٹھیک کیوں نہیں ہو سکیں؟ وہ مسیحی کیوں نہیں ہوئے؟ جب سب مسیحی ہو جائیں تو یہودیوں کے لیے ایک الگ قسم کی ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی۔ سوال اہم ہے، یہ ناکام قوم اب مسیح کو قبول کر کے ٹھیک کیوں نہیں ہوتی کہ مسیحی بن جائیں اور اس حقیقی درخت کا حصہ بنے؟ پھر ہم باقی رہ جانے والوں کی بات نہیں کریں گے جب مسیح آ کر ان پر سلطنت کرے گا۔ آخرکار اسرائیل کی کہانی ختم ہوگی کیونکہ کلیسیا سب ایمانداروں کو اکٹھا کر دیتی ہے۔ ان آیات میں لکھا ہے کہ مستقبل میں اس قوم کے لوگ توبہ کر کے واپس لوٹیں گے، اور رومیو 11:25 میں واضح طور پر لکھا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھ لو، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم اس بھید سے ناواقف رہو کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے، اور جب تک غیر قومیں پوری داخل نہ ہوں وہ ایسا ہی رہے گا، اور اس صورت سے تمام اسرائیل نجات پائے گا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جھگڑنے والا سیون سے نکلے گا اور بے دینی کو یعقوب سے دفع کرے گا، اور اسی لیے کہ خدا کی نعمتیں اور بلاوے بے تبدیل ہیں۔ انجیل کے اعتبار سے تو وہ تمہارے دشمن ہیں، لیکن برگزیدگی کے اعتبار سے وہ باپ دادا کے پیارے ہیں۔ اگر بعض بے وفا نکلے تو کیا ہوا؟ کیا ان کی بے وفائی خدا کی وفاداری کو باطل کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ خدا سچا ٹھہرے اور ہر ایک آدمی جھوٹا۔ جی، موجودہ دور میں جب ایک یہودی مسیح کو قبول کرے تو وہ اس حقیقی درخت کی ڈالی بن جاتا ہے۔ اس قوم کے ساتھ خدا نے عہد کیے، جی ہاں، خدا نے ابراہم اور داؤد کے ساتھ عہد کیے، تو کیا وہ باطل ہو گئے؟ ہرگز نہیں۔ خدا نے جو وعدے کیے وہ اپنے وعدوں کو پورا کرے گا، اور خدا سچا ٹھہرے اور ہر ایک آدمی جھوٹا، اور یہ کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ہوگا۔ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے، جب تک کہ غیر قومیں پوری داخل نہ ہوں تمام اسرائیل نجات صحیح۔ نہ پائے گا۔ فضل کے دور میں جو بھی مسیح کو قبول کرے وہ کلیسیا میں شامل ہوتا ہے۔ کلیسیا بالکل، جی حقیقی ہاں، درخت کی ڈالی ہے۔ صحیح۔ جب کلیسیا آسمان پر چلی جائے گی تو مصیبت کا دور آئے گا، اور جو بھی اس وقت مسیح کو بادشاہ مانے گا وہ بچ جائے گا اور 1000 سالہ بادشاہی کی برکت میں شامل ہوگا۔ بائبل مقدس میں خدا نے یہ وعدہ کیا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے بھائی یوسف۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے روح عدل اور روح سوزان کیوں ضروری تھی کہ خدا ان کی گندگی کو دھو ڈالے؟ کیونکہ اسرائیل میں 2 مسائل تھے، پہلا ناپاکی اور دوسرا خون۔ ناپاکی کی انہوں نے مسیح پر لعنت کی، اور خون کیونکہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قتل کرنا چاہا۔ تو ان کے خون میں یہ مسئلہ تھا کہ ان میں ناراستی تھی۔ جی، انہوں نے کہا اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد اولاد کی گردن پر، اس لیے خداوند ان کو روح عدل اور روح سوزان کے ذریعے بڑی مصیبت میں ڈالے گا۔ جی بھائی۔ مصیبت کے دور کا ان پر وہی اثر ہوگا جیسا قید سے یوسف کے بھائیوں پر ہوا،
اور انہوں نے یاد کیا کہ انہوں نے اپنے بھائی یوسف کے خلاف گناہ کیا۔ مصیبت میں پڑنے سے ان کو یاد آیا کہ انہوں نے اپنے بھائی صحیح۔ یوسف پر کتنا ظلم کیا۔ بالکل۔ مصیبت کے دور میں لوگ مسیح کو قتل کرنے کے گناہ کو یاد کریں گے، پر کلیسیا کلام سے پاک ہوئی، اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل صحیح۔ دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے۔ 5ویں باب کی پہلی 7 آیات میں لوگوں کو پاکستان کہا گیا، اور یوحنا 15 میں لکھا ہے مسیحی انگور کا حقیقی درخت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی ہمیں ان دونوں کا موازنہ کر کے بتائے۔ لوگ ناکام رہے پر مسیح حقیقی درخت ہے۔ پاکستان میں انگور کا پھل نہیں آیا، بلکہ ان پر جنگلی انگور لگے، پر خداوند یسوع انگور کا حقیقی درخت ہے۔ اس نے دکھ اٹھایا کہ بہت پھل لائے۔ مطلب لوگ انگور کا حقیقی پھل نہ لا سکے کہ خدا کو جلال دیں اور خدا اور انسان دونوں کو خوش کریں۔ ہم نے سیکھا کہ مسیح نے زندگی بھر خدا کو جلال دیا۔ اس نے کہا میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا۔ اس نے لوگوں کے دلوں کو خوشی بخشی۔ کیا کہیں گے بھائی یوسف؟ جی بالکل۔ ٹھیک ہے۔ پولس دوسرے باب رسول نے میں بیان کیا کہ وہ خدا کو پسند آتے اور سب آدمیوں کے مخالف ہیں۔ جی ٹھیک ہے، پر مسیح عمودی اور افقی بہت دونوں سمت میں پھل جی لایا، وہ بھلائی کرتا رہا۔ جی ہاں، آپ ان جوابات پر کیا کہیں گے؟ بہت خوب۔ ٹھیک ہے، انہوں نے خوب دھیان جی دیا۔ ہاں، شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ آنے والے پروگرام میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی۔ بھائی یوسف آپ خدا کا آپ بھی کو بہت برکت شکریہ۔ دے۔ عزیز ناظرین، بنی اسرائیل وہ پاکستان نہیں بن سکے جس سے خدا کے دل کو خوشی ملے، یعنی وہ پھل نہیں لائے جس سے خدا اور انسان دونوں خوش ہوتے۔ لیکن عزیزو، مسیح اس دنیا میں آیا۔ بائبل مقدس فرماتی ہے پر وہ اس کے آگے کومپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا۔ اس نے زندگی بھر خدا کو خوش کیا۔ آپ بھی مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیجئے۔ کلام مقدس آپ کو یقین دہانی کراتا ہے کہ آپ دائمی خوشی پائیں گے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔